فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی قوم کے لیے ہیں نہ کسی ایک مذہب کے لیے ہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے خدا نے ان کو بنا کے بھیجا ہے. اور یہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دے اور ان کے دماغوں کی پیدا کردہ ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور کر دے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسان، اے آدم کی تمام اولاد جو روئے زمین پر بستے ہو، مجھے خدا نے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھجوایا ہے. اور کیوں نہ ہو، میں اس خدا کی باتیں کرنے آیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمینوں کا بھی خدا ہے اور آسمانوں کا بھی خدا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے. بس اے زندگی کے خواہاں میری طرف آؤ، اور اے موت سے ڈرنے والوں تم بھی میری طرف آؤ، کیونکہ آج اس خدا کی ملوکیت میں تقسیم کر رہا ہوں، اس کی ملکیت میں تقسیم کر رہا ہوں جو زندگی اور موت کا خدا ہے. یہ اعلان ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے کو خیر میں شامل کر رہا ہے، کسی کو بھی اپنے خیر کے کسی ایک ذرے سے بھی باہر نہیں نکال رہا. تو اگر کوئی توہمہ دل میں تھا بھی، کوئی وہم باقی بھی تھا کہ شاید یہ ساری اچھی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہیں. پھر فرمایا واتبعوہ لعلکم تہتدون، پیروی کرو اس کی، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اس رسول کی پیروی کے سوائے اے بنی نوع انسان تمہارا گزارا نہیں ہے. اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے کلمات پر ایمان لاؤ، جیسا کہ یہ کرتا ہے واتبعوہ لعلکم تہتدون. اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر ایمان بتا کر خدا سے وسیلہ ہونا بھی بتا دیا گیا کہ اللہ پر حقیقی ایمان لانے والا تو یہی ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے آؤ گے جس خدا کو یہ سمجھا، جس خدا کو اس نے دیکھا، اس پر ایمان لاؤ، تب خدا پر ایمان ہوگا. تو کس طرح کاٹ سکتے ہیں یہ امت محمدیہ سے اس شخص کو جو بنی نوع انسان کا ایک جز ہے؟ اگر وہ چاہے یہ فیصلہ کرے کہ اس پیغام کو سن کر لبیک کہے، تو ہے کون جو رستے میں روک ڈال دے اور کھڑا ہو جائے کہ نہیں، میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنے دینا. عملاً اس کا نتیجہ ایک اور نکلے گا. ہر بات جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا قرآن کے خلاف جاتی ہے تو ایک برعکس نتیجہ بھی پیدا کر دیتی ہے. یہ چاہتے تھے ہمارے حقوق پر قدغن لگانا، ہمارے حقوق کو محدود کرنا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق پر قدغن لگا دی اور آپ کے حقوق کو محدود کر دیا. اگر وہ ہمارے لیے رسول نہیں ہیں تو قرآن تو کہتا ہے بنی نوع انسان کے لیے رسول ہیں. اگر وہ احمدیوں کے لیے رسول نہیں ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں سے احمدیوں کو آپ نے نکال کر ایک طرف کر دیا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کا دائرہ چھوٹا کر دیا اپنی طرف سے. تو دیکھیے قرآن کریم کی نافرمانی تو آپ کو کہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. حملہ کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے، وار کہیں اور پڑ رہا ہے. جیسے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، قدم کسی اور طرف رکھنا چاہتے ہیں، اور طرف پڑ جاتا ہے قدم.
تو مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی روح کو چھوڑ کر پھر کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر قدم لازماً غلط پڑے گا اگر قرآنی تعلیم کو آپ چھوڑ دیں گے تو. اور یہ اس کا نمونہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے سارے اے بنی نوع انسان تم سب کے لیے رسول ہے اور تم سارے اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں سب کے لیے رسول نہیں ہے. جن کو ہم غیر مسلم قرار دیں ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں. اور اگر وہ پیروی کریں گے قرآن کے بیان کے مطابق تو ہم ان کو قتل کریں گے. گویا کہ کچھ قتل کرنے والے اس جرم میں قتل ہو رہے ہوں گے کہ سچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے. اور یہ سارے جرم قرار دینے پڑیں گے. سیرت کے اوپر پہلے مضمون تیار ہوگا کہ یہ باتیں ہیں جو سیرت کا حصہ ہیں اور اول سے آخر تک سارے جرائم بن جائیں گے ان کے لیے جن کو یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں. یعنی سیرت کی 2 شکلیں بن جائیں گی. یہی سیرت بالکل بنی نوع انسان کے حقوق سے تعلق رکھنے والی سیرت بعض لوگوں کے لیے نیکی اور بعض لوگوں کے لیے جرم. تو کسی پہلو سے بھی کوئی عقل کی بات ایسی نظر نہیں آتی جس کے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تبھی قرآن کریم یہ ایک آیت میں ان لوگوں کے حال ذہنوں کا نقشہ کھینچتا ہے. الیسا فیکم رجل الرشید, ایک بھی عقل والا تم میں باقی نہیں رہا. کیوں نہیں دیکھتے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہم کر کیا رہے ہیں. بہرحال جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے وہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑے گی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں بڑی شدت اور قوت کے ساتھ کہ لازماً ہم جیتیں گے. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اب یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر رہے ہیں اور قرآن پر حملہ کر رہے ہیں. جس تعلیم سے ہمیں روکتے ہیں وہ قرآن کی تعلیم ہے. جس سنت سے ہمیں باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ وہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کی خدا سب سے زیادہ غیرت رکھتا ہے. ناممکن ہے کہ قرآن پر حملہ کرنے دے خدا ان کو اور چھوڑ دے خالی, اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے دے اور باز پرس نہ فرمائے. اس لیے ان کا معاملہ تو اب براہ راست خدا سے ٹکر کا معاملہ بن چکا ہے. جہالت کی حد ہے کہ قرآنی تعلیم پر عمل کرو گے تو ہمیں غصہ آئے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرو گے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوگی کہ جب تک تمہیں مار نہ لیں, تمہیں قتل نہ کر لیں, تمہیں انسانی حقوق سے محروم نہ کر لیں, ہمارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ شکل بن چکی ہے اب. تو اللہ فضل فرمائے جو قوم کی موجودہ حالت ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور مظالم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں, رکتے نہیں ہیں کسی جگہ. مثلا میں نے آپ کو سنایا تھا باجوہ صاحب وغیرہ کا قصہ کہ کس قدر ان پر ظلم ہوا. یعنی بوڑھے بزرگ گھروں میں بیٹھے ہوئے اس جرم میں ان کو پکڑ کے گھروں سے نکالا گیا کہ آپ ایک مولوی کو اغوا کرنے کی کوشش میں شامل تھے. ان کی عمریں دیکھو, ان کے مقام دیکھو, ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھو. تمام دنیا کی پولیس میں سے جو جاہل سے جاہل لوگ بھی ہیں وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ایک توقع تھی انصاف کی کہ شاید عدالتوں میں انصاف مل جائے. اب ان کی حالت یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کل ضمانت یہ کہہ کر مسترد کی ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہم اس مقدمے کو تم سے لے کر فوجی عدالت میں دینا چاہتے ہیں, اس لیے تم بااختیار ہی نہیں ہو کسی ضمانت کو قبول کرنے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹ ہی جھوٹ ہے. لیکن یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ظلم سے باز نہیں آنا. اس لیے کب تک خدا ان کو ظلم کی اجازت دیتا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ہر قدم سفاکی کی طرف اٹھ رہا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تقدیر ظاہر ہوگی جو مجرموں کے حق میں ہمیشہ ظاہر ہوا کرتی ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ ہمیں آزمائے گا ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور مسلمین کہتے ہوئے جان دیں گے, راضی برضا رہتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹائیں گے. ایک بھی ایسا احمدی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی
جو خدا تعالیٰ پر شکوہ کرتا ہوا مر رہا، وہ مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں۔ اس لیے جب تک چاہتا ہے اپنے بندوں کو آزمائے گا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ غلامی کی ساری شرطیں پوری کریں گے۔ یہ بات کبھی نہ چھوڑیں اپنے ہاتھ سے۔ صبر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں، اور جس طرح آپ نے صبر کیا ہے ویسا صبر کریں۔ اس صبر کے دوران کئی لوگ ہیں جو مظلومی کی حالت میں مرے تھے، کتنے ہی تھے جو تکلیفیں برداشت نہ کر کے جان دے گئے پیشتر اس کے فتح مکہ ہوتی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تقریباً تمام دن ہی صبر میں گزرے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد تو 1 سال صرف آپ زندہ رہے اس دنیا میں، اور پھر جلد وصال ہو گیا۔ اور مدینہ کا دور بھی تو مظلومیت ہی کا دور تھا، ادھر سے حملے ہو رہے تھے غیروں کی طرف سے، ادھر سے گھر کے اندر یہودی ریشہ دیوانیاں کرتے تھے، کہیں زہر دیا جاتا تھا، کہیں چکی کے پاٹ پھینکے جاتے تھے اوپر سے، کہیں مسلمان عورتوں کی بےعزتیاں کی جاتی تھیں اور دکھ دیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ساری زندگی دکھوں میں کٹی۔ آخری جو 1 سال یا 1.5 سال کی زندگی ہے، وہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن کا دور آیا تھا، لیکن کلیتاً امن کا وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بہت سے بعض غزوے اس کے بعد ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے بے اطمینانی کی خبریں بھی ملتی تھیں۔ تو اسوہ رسول کو اگر آپ سختی سے پکڑ لیں، یعنی بڑی مضبوطی کے ساتھ اس پر کار بند ہو جائیں، تو پھر آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے فتح کی تمنا لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مگر مرتے وقت ان کو راضی برضا رہنا چاہیے، اور ان کی ان نیکیوں کے بدلے، ان کی ان بھلائیوں کے صدقے ایسی نسلیں آنے والی ہیں جو فتح میں آنکھیں کھولیں گی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکیں گی کہ ہمارے ماں باپ نے کیسی دردناک قربانیاں دی تھیں اس فتح کے لیے۔ اس لیے یہ تو بہرحال ہوگا کہ جس شخص نے قرآن پر ہاتھ ڈالا ہے وہ لازماً ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے فیض کے چشمے سوکھیں گے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے کو کوئی سکھا نہیں سکتا۔ اس لیے لازماً ان کے مقدر میں حسرتناک شکست ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ یقین آپ رکھیں، کیونکہ اس کے لیے ساری تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ ہاں، چند آدمی بیچارے جو پہلے وفات پا جائیں یا ان کے دکھوں کی تاب نہ لا کر جانے دے دیں، ان کا معاملہ ان کے خدا کے ساتھ ہے۔ میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، 1 سانس بھی مرتے وقت تک احمدی کا ناشکری کا نہیں ہونا چاہیے۔ راضی برضا رہتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اپنے رب سے مخاطب کرتے ہوئے جان دے کہ اے خدا، میں تیرے بندوں کی طرح رہا، تیرے بندوں کی طرح جان دے رہا ہوں، تو مجھے اپنے بندوں میں لکھ لے، اور آج مجھ سے وہ پیار کا سلوک فرما جس کا تو نے قرآن میں وعدہ دیا تھا۔ اے میرے بندو، تم نے بندگی کا حق ادا کر دیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ اب میرے بندوں کی جنت میں داخل ہو جاؤ جو میری جنت ہے۔ کو میں سمجھاتا ہوں کہ اب بدزبانی سے باز آ جائیں، کیونکہ میں نے بھی اب اپنے شیروں کو چھٹی دے دی ہے کہ بے شک تم لوگوں پر بد دعا کریں۔ کل تک میں ان کو اجازت نہیں دی تھی، تم بڑے فخر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ آج میں ساری دنیا کی جماعت احمدیہ کو اجازت دے چکا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کہنا، ان کے حق میں دعائیں کرنی ہیں، لیکن ان بدبخت مولویوں کے حق میں یہ بد دعائیں کریں کہ اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا، اے خدا ان کو پارا پارا کر دے اور ان کی خاک اڑا دے، ان کو ریزہ ریزہ کر دے۔ بس دیکھنا آپ کہ یہ دعا اب جبکہ احمدی دبے ہوئے، صبر کے مارے ہوئے، مدتوں سے اپنے غم سینوں میں دبائے ہوئے، جب یہ بد دعا کریں گے تو دیکھنا ان مولویوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جس نے توبہ کرنی ہے کر لے۔ میں نے جیسے ضیاء الحق کو وارننگ دی تھی، آپ کو بھی وارننگ دے رہا ہوں۔ آپ توبہ کریں اور استغفار سے کام لیں اور اپنی دنیا بھی بچائیں۔